بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ علام مولانا محمد ابراہیم بھٹی صاحب حفظہ اللہ کا نام نامی پیش کروں گا۔ حقیقت یہ ہے جس طرح سے جماعت ان سے محبت کرتی ہے یہ بھی جماعت سے اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں محبتوں میں مزید اضافہ فرمائے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے جماعت غرباء اہل حدیث کے اسٹیج کی رونق بنے ہوئے ہیں۔ اللہ آپ کا یہاں آنا اور بیٹھنا اور سنانا مقبول و منظور فرمائے۔ فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد ابراہیم بھٹی صاحب۔ قریب کرو، ہاں اس کو یوں کر رہا ہوں تو گرے کرنا، ہاں پھر آگے کر رہا ہوں، ہاں آپ صحیح۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے جماعت کا یہ عظیم مرکز دین اسلام کی عظیم یونیورسٹی جو ایک عظیم محدث کے نام پر بنائی گئی ہے، الجامعۃ الستاریہ الاسلامیہ، میرے لیے اس سے بڑی اور کوئی سعادت کی بات نہیں ہو سکتی کہ اس جامعہ کے ابناء میں میں بھی شامل ہوں۔ الحمدللہ میں اس ادارے کے جو ابناء ہیں، جن بچوں نے اس مرکز میں تربیت حاصل کی ہے، اپنے مشائخ سے عقیدہ لیے، عمل لیے، اخلاق لیے، فکر لیے، ان میں الحمدللہ میرا بھی شمار ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ سبق سنانے کے لیے آنے میں دیر ہو جاتی ہے۔ میری دعا ہے میرے اساتذہ کرام جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں،
اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ قاری عبدالحق رحمہ اللہ، جن سے صحیح بخاری لفظاً پڑھی، محترم شیخ محمد یونس دہلوی رحمہ اللہ، جن سے صحیح مسلم لفظاً پڑھی، جماعت کے مفتی عبدالقہار محدث دہلوی رحمہ اللہ، جن سے ابن ماجہ لفظاً پڑھی۔ اللہ میرے ان مشائخ کو غریق رحمت فرمائے۔ میرے اساتذہ کرام جو آج حیات ہیں، محترم شیخ حافظ محمد سلفی حافظہ اللہ تعالی، جن سے شرح عقیدہ طحاویہ لفظاً پڑھا، مختصر سیرت الرسول لفظاً پڑھا، محترم شیخ محمود احمد حسن حافظہ اللہ، جن سے بالخصوص سنن نبی داؤد پڑھی، تو میں عرض کر رہا تھا جو مشائخ حیات ہیں اللہ ان کا سایہ ہم پر دیر پا سلامت رکھے۔ میں جب بھی یہاں حاضر ہوتا ہوں میرا اللہ گواہ ہے کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کے لیے آتا ہوں، لینے کے لیے آتا ہوں۔ پرانی یادیں ہیں ان کو تازہ کرنے کے لیے آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس مرکز کو تا قیامت آباد فرمائے۔ ہم سب کے امیر، میرے امیر، آپ کے امیر، جماعت کے امیر محترم حافظ عبدالرحمن سلفی حافظہ اللہ، اللہ انہیں صحت عطا فرمائے، وہ ہم سب کے امیر ہیں۔ ہم جہاں کہیں بھی لگے ہوئے ہیں کاموں میں، لیکن ہمارے مرکزی امیر محترم شیخ حافظ عبدالرحمن سلفی حافظہ اللہ ہے۔ اور ان کے ساتھ یہ نیٹ کا دور ہے، پوری دنیا میں میری آواز جا رہی ہے۔ اس وقت میرے مشائخ میں سے، میرے اکابرین میں سے شیخ حافظ عبدالرحمن سلفی حافظہ اللہ تعالی وہ شخصیت ہیں کہ اگر میں جمعہ کے دن جمعہ کی تیاری کر کے مسجد میں جا رہا ہوں اور شیخ کا حکم مل جائے، امام صاحب کا پیغام مل جائے، آپ نے فلاں جہاں جانا ہے، تو میں طالب علم کو بھیج کر وہی جاؤں گا جہاں امام صاحب بھیجیں گے۔ اور یہ میرے کوئی جذباتی جملے نہیں ہیں، چند سال پہلے کی بات ہے کہ میں نے ظہر کی نماز کے بعد مدرسہ بحر العلوم سعودیہ میرپور خاص میں ظہر کی نماز کے بعد حجیت حدیث پر درس دینا تھا، اور میرے فوراً بعد شیخ فضل الہی حافظہ اللہ کا صحیح بخاری کی آخری حدیث پر خطاب تھا۔ میں ٹائم دے چکا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد امام صاحب حافظہ اللہ تعالی ان کا حکم نامہ آیا کہ وہی تاریخ تھی کہ آپ نے جامعہ ستاج اسلامیہ میں ٹھیک دن کے 11 بجے صحیح بخاری کی آخری حدیث پر درس دینا ہے۔ مجھ میں یہ جرأت، مجھ میں یہ ہمت، میں امام صاحب سے کہوں کہ میں وہاں پروگرام دے چکا ہوں۔ میں نے کہا امام صاحب میں حاضر ہوں گا۔ فون کے بعد دوستوں نے کہا 11 بجے آپ درس شروع کریں گے، 12-1 بجے نکلیں گے، ظہر کے بعد آپ کا وہاں 3 گھنٹے کا سفر ہے۔ میں نے کہا میں نہیں جانتا، میں یہ جانتا ہوں مجھے حکم دینے والے کون ہیں۔ ہم نے یہاں سے عقیدہ لیا، دین لیا، اور یہی ہوا۔ ڈرائیور کو کہا گاڑی سٹارٹ رکھو، درس شروع کیا، 12:30 کے قریب یہاں سے نکلا۔ میرپور خاص والوں کو دنیا جانتی ہے، یہ آواز جا رہی ہے۔ اتنا کہا کہ حافظ صاحب کا درس بخاری ظہر کے فوراً بعد رکھوا دیں اور میرا درس فوراً بعد رکھ دیں۔ انہوں نے میری بات مان لی۔ بس میں یہاں سے نکلا، 3 گھنٹے کا سفر ہے۔ جس وقت مدرسے میں پہنچا، حافظ صاحب کے آخری کلمات تھے، میں وہاں پہنچ گیا۔
میں وہاں بیٹھ گیا اور میں نے دس دیا. اس کے بعد میں نے وہی ظہر کی عصر کی مسافر تھا نماز جمع کی. یہ ہمارا مرکز ہے. یہاں ہم کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں. یہ شیخ فرما رہے تھے کہ میری بھی محبت ہے. بات یہ ہے کہ مجھے پتہ نہیں کتنا خوشی محسوس ہوتی ہے جب مجھے حکم ملتا ہے کہ آپ نے حاضر ہونا ہے. اللہ تعالیٰ اس جماعت کو تا قیامت آباد فرمائے. بر صغیر پاک و ہند میں جماعت غرباء الحدیث کی جو خدمات ہیں، جو قربانیاں ہیں، کوئی بھی سلفی ساتھی اس کا انکار نہیں کر سکتا. یہ اخبار میں نے پڑھا، اشتہار میں پڑھا، پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں صرف ایک نقطے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے ایمان بالغیب. پیغام مصطفیٰ کی روشنی میں ایمان بالغیب کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد پھر انشاءاللہ اہل علم کے خطابات آپ سنتے رہیں گے انشاءاللہ. ایمان بالغیب کہتے ہیں اس چیز کو کہ جسے عقل تسلیم نہ کرے، جسے عقل تسلیم نہ کرے، ذہن قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، اور وہ بات اللہ کی کلام میں آ جائے یا محمد مصطفیٰ کے فرمان میں آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم. ذہن کے فیصلے کو، عقل کی تجویز کو ٹھوکر مار کر قرآن کے اور حدیث کے فیصلے کو لے لینا، یہ ایمان بالغیب ہے. یہ مختصر سی بات ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. ایماندار ہیں ہی وہ اور کوئی ایماندار نہیں. ایماندار وہی ہیں جو اللہ پر ایمان لانے کے بعد، رسول پر ایمان لانے کے بعد اس ایمان میں شک نہ کریں. ایمان باللہ کا تقاضا یہ ہے، سنو اب میری بات شروع ہونے لگی ہے. ایمان باللہ کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی کلام میں جو بات آ جائے، عقل کے خلاف ہو، مزاج کے خلاف ہو، ذہن کے خلاف ہو، لیکن عقل کو ٹھوکر مار کر اسے قبول کر لینا، یہ ایمان باللہ ہے. یہ ایمان باللہ ہے. مثلا ایک دو مثال دے کر آگے چلتا ہوں. قرآن کریم میں بہت سارے واقعات ہیں جنہیں عقل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جنہیں ذہن قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے. مثلا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا واقعہ بیان کیا ہے. میں اس بحث میں نہیں جاتا وہ نبی تھا یا ولی تھا. میں اس بحث میں بھی نہیں جاتا اس کا نام عزیر تھا یا کوئی اور تھا. واقعہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم. ایک شخص تھا، کسی بھی علاقے سے جا رہا تھا، وہاں اس علاقے کو ویران دے کر حیران ہوا. اللہ نے اس کی حیرانگی کو ختم کرنے کے لیے وہی اس کو سلا دیا. موت نیند کے معنی میں ہے. روزانہ مسلمان رات کو جب سوتا ہے تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم بسمک اموتو واحیا. یہ موت سونے کے معنی میں ہے، وہاں بھی موت سونے کے معنی میں ہے.
100 سال کے لیے اللہ نے اس کو سلا دیا. 100 سال کے بعد اللہ نے اس کو اٹھایا. اس سے پوچھا گیا کم لبثت, کتنا عرصہ سویا؟ قال لبثت یوما او بعض یوم. دن کو دیکھ کر کہنے لگا مجھے سوئے ہوئے 1 دن ہو گیا ہے, یہ دن کا کچھ حصہ. اس کو بتایا گیا بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. حضرات, اس واقعے کو عقل نہیں مانتی. کیوں؟ ایک تو یہ کہ بغیر کھائے پیے 100 سال تک پڑا رہا, اس کی صحت میں کوئی فرق نہیں آیا. اس سے بڑی بات یہ ہے کہ سونے سے آدمی کی عمر رکتی نہیں ہے, اللہ نے اس کی عمر کو روک دیا.